الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آج کے سلسلے میں بھی تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق اور روپے، پیسوں، دولت، کاروبار، انکم، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ ہم شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی، انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، آپ پاز بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاءاللہ عز و جل۔ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پہ درود پاک پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے اور آپ کی کال کے سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی، میں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا تھا، اس میں مجھے نفع ملا ہے کچھ، تو مجبوری کے تحت مجھے کھلوانا پڑ گیا تھا۔ ابھی وہ رقم جو ہے وہ میں کس مد میں استعمال کر سکتا ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینکوں کے اندر، بالخصوص سودی بینکوں کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے تو اس کا جو نفع ہے وہ سود ہے، اور وہ جو نفع حاصل ہوا وہ اس رقم کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے۔ اب ایسا تو کوئی نظام بینکوں میں نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس رقم کو وصول کیا جائے، وصول کرنے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی مستحق کے زکوٰۃ کو یہ رقم دے دی جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایسی رقم مسجد کے باتھ روم پہ خرچ کر دی جائے، تو بات یہ ہے کہ مسجد کے باتھ روم بنوانا بھی نیکی کا کام ہے، تو وہاں بھی یہ رقم خرچ نہیں ہو سکتی۔ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو یہ رقم دینا اس نیت سے کہ میری خلاصی ہو رہی ہے اور میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور جو غلطی مجھ سے واقع ہوئی میں اس پر توبہ کرتا ہوں اور اس رقم کو خلاصی کے طور پر دے رہا ہوں، اس نیت سے نہیں دینا کہ جناب آپ صدقہ دے رہے ہیں اور اس پر آپ کو کچھ ثواب ملے، کیونکہ یہ ناپاک رقم ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رقم قبول فرماتا ہے۔ ناپاک رقم سے صدقے کی امید رکھنا، یہ معاملہ بڑا سخت ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ میں کوئی چیز کم ریٹ سے مل رہی ہوتی ہے تو وسوسہ ہوتا ہے کہیں یہ چوری کی تو نہیں ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، مطلب واقعی میں بعض اوقات چیزیں اتنی کم قیمت پہ مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ ریلائبل نہیں ہوتا کہ یہ چیز اتنی سستی مل سکتی ہے، تو یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے، قیمت کا کم ہونا چوری کی علامت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جی، بعض اوقات ایک آدمی دکان ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہ سستے بیچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اسے خود سستی مل رہی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی لاٹ میں اٹھاتا ہے، اسٹاک کرتا ہے، اور وہ اس بنا پر خود سستی پڑ جاتی ہے۔ تو مختلف عوامل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں اور جیسے تیسے رقم کیش کروا کے، یعنی سامان بیچ کے قرضہ ادا کرتے ہیں، تو مختلف عوامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر معلوم ہو چوری کا ہے، ٹھیک، نہیں خرید سکتے، یا کوئی ایسی علامت پائی جائے، جیسا کہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص ہے وہ کتابیں بیچنے آتا ہے صحیح، اور کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے گھر میں کتابیں تھیں اور یہ میں بیچنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، اس کے باپ دادا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یا اس کے گھر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پڑھتا ہو۔ ٹھیک ہے، ان تو کتابوں کا مسئلہ۔ یہاں ایک کرینہ ہے ٹھیک کہ جناب اس کے پاس یہ کہاں سے آئیں، ٹھیک ہے، تو
اسی طریقے سے کوئی مفلس الحال ہے اور وہ اچانک سے کوئی سا مہنگا مال بیچنے آ گیا تو وہاں ایک قرینہ ہے تو وہاں اجتناب کیا جائے گا. لیکن کم قیمت انہوں نے استعمال کیا لفظ تو کم قیمت کے اندر بھی دیکھا جائے گا کتنی کم قیمت. بعض اوقات قیمت بہت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر قرینہ ایسا واضح طور پر پایا جا رہا ہے تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، بورنگ فی فٹ کے حساب سے کرائی جاتی ہے مگر یہ نہیں معلوم پانی کتنے فٹ پر آئے گا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. بڑا ہی ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے ہمارے سائل نے. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. جب کسی سے آپ سروس کروا رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں، کلیئر ہونا چاہیے، وہاں ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں ابہام ہے یا نہیں. ان کا سوال یہی ہے کہ ابہام ہے. جی اصل تو کام کے حوالے سے تو ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بورنگ کرنی ہے بھائی، اس نے بورنگ کرنی ہے، اس پر اسے معاوضہ ملنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کام چلتا رہے گا. 20 فٹ پر نکلا ہے 20 فٹ پر ختم ہو جائے گا، 30 پر نکلا ہے 30 پر ختم ہو جائے گا. اس کے کام کے حوالے سے کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ کتنا کام کرے گا. ٹھیک ہے. جب کام کو تقسیم کر دیا گیا ہے پر فٹ پر تو ہر فٹ کی اسے مزدوری دی جائے گی. صحیح. اب ان کا لگ ہے کہ وہ کتنا گہرا جاتا ہے پانی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے محلے میں ہم نے خود دیکھا کہ ایک صاحب نے 2 مرتبہ بورنگ کروائی مختلف اوقات کے اندر کہ پانی نہیں نکلا. تو ایسا ہوتا ہے. تو بورنگ ایک کوشش ہے. مزدوری کرنے والے نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پر فٹ کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اس کی اجرت دی جائے گی، وہ اجرت کا مستحق ہوگا. اور ایسا کام کروانا بھی جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ اجرت ہے بھی کلیئر. ہے بھی کلیئر. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے، احکام تجارت میں کہ جو لوگ پیسے دے دیتے ہیں کسی تاجر کو اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں اور مجھے اتنا نفع تم دیتے جانا، تو کیا یہ شرعاً ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ شرعاً ٹھیک ہے جی. دیکھیے، پچھلے یا اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ 15-20 منٹ ہم نے گفتگو کی ہوگی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے کرنی چاہیے. جی. تو لم سم پیسے دے کر نفع لینا یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ چلتے کاروبار میں اس طرح سے شرکت نہیں ہو سکتی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے باقاعدہ کام کرے. ٹھیک. پھر بنیاد پتہ ہو کہ اس کے بھی پیسے ہوں گے یا نہیں، صرف آپ کے پیسے ہوں گے. تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک بہت سمجھنے اور سمجھانے کی چیز ہے. ان کے قریب میں دارالفتہ جو بھی ہوں، دارالفتہ علیہ سنت مختلف شہروں میں واقع ہیں، وہاں جا کر اس مسئلے کی وضاحت لیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو احکام تجارت ہے یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ بھی مدنی چینل لائیو پر سوشل میڈیا پر فیس بک کا ایک پیج ہے مدنی چینل لائیو. اس پہ مدنی چینل پہ ہونے والے تمام ہی تقریباً لائیو سلسلے اس پہ جاتے ہیں، اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہمارا احکام تجارت بھی جس وقت لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر بھی لائیو ہوتا ہے اور بعد میں یہ وہاں پہ ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے. تو آپ پچھلے اتوار اور اس سے پچھلے اتوار کا سلسلہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی ملے گی. اور تفصیل کے لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا دارالفتہ آپ رجوع کریں، مفتی صاحب کے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی صورتحال ہوگی اس کے مطابق جواب دے دیا جائے گا. اگلی کال دیجیے. محمد انوار اتاری بات کر رہا ہوں اٹک سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو شاپنگ مال ہیں ان پہ چیزیں خریدنے کے بدلے وہ کوئی اعلان کرتے ہیں کہ جی 3000 کی خریداری کریں گے یا 4000 کی خریداری کریں گے تو قرعہ اندازی میں آپ کے لیے موٹر سائیکل یا مطلب اور کوئی اس طرح کے آئٹم رکھے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں جاننا تھا کہ شرعی طور پر یہ جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس طریقے کا سوال مفتی صاحب پچھلے ہفتے بھی آیا تھا لیکن وہ ٹوکن بیس تھا. جی دیکھیے، اس طرح کے جو قرعہ اندازی ہیں جی وہ مشروط نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ جناب آپ چیز خریدیں ہم آپ کو یہ چیز دیں گے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے. اور وہ بھی اگر انعام کے طور پر ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کسی ایک کو وہ دے رہے ہیں، انعام ہی کی صورت ہے جس طرح پرائز بانڈ میں ہوتا ہے. جی. تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے یہ صورت. قیمت کے بدلے تو یہ چیز لے چکے ہیں اپنی. ہاں ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میں حیدرآباد چندن نگر سے بات کر رہا ہوں. احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے ایک کزن کے ساتھ 5 لاکھ روپے کانچ کے کام میں لگا رکھے ہیں. جب اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ ہمارا پے بھی نہیں ہے، مقصد وہ جو چاہتا ہے وہ مجھے دے دیتا. اگر جس مہینے اگر کام نہیں ہوتا نا
تو اس महीने वो मुझे बता देता है कि भाई इस महीने काम नहीं हो रहा, तो मैं पैसे लेता नहीं हूँ। तो ये काम इस तरह मेरा काम करना जायज है या गलत है? किस काम में लगाए? ये काम समझ में नहीं आया, कांच का काम समझ में आया और गालिबन हैदराबाद काज या कांच? कांच समझ में आया। अच्छा जी। थोड़ा सा अगर आप अपने काम की सूरत बताते हैं ना दोबारा फ़ोन करके कि क्या काम है, किस तरह का काम है और उन पैसों से क्या इस्तेमाल होता है, माल खरीदा जाता है, किस तरीके से बेचा जाता है, थोड़ी सी तफसील के साथ हमें बता दें बराए करम। ठीक है, अभी हमारा सिलसिला कंटिन्यू है, तो अगर आप देख रहे हैं और उम्मीद है आप देख रहे होंगे तो आप दोबारा तफसीलन अपने काम की नोयत वगैरह बता दें, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब तफसीली और ब्रीफ जवाब दे देंगे आपको। अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मुझे दुकान किराए पर लेनी है, तो मुझे ये बता दें कि क्या शरई रहनुमाई है, और ये भी बता दें कि जो एडवांस दिया जाता है इसकी क्या शरई हैसियत है। जी। दुकान किराए पर लेना, किराए पर देना जायज़ है, दोनों बातों में कोई शरीक का बात नहीं है, इल्ला ये कि कोई और ऐसी चीज़ें दाखिल कर दी जाएं जो शरई एतबार से दुरुस्त ना हो। अब इन्होंने पूछा कि एडवांस का क्या हुक्म है, ये दुकान किराए पर ले रहे हैं, एडवांस देंगे, जो एडवांस रकम होगी वो इनकी मिल्कियत में होगी और सामने वाले के पास बतौर कर्ज वो दी जाती है, इसलिए कि वो इसको इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है। अगर अमानत का हुक्म लगाए तो अमानत को तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसका हुक्म बतौर कर्ज देने का है। ठीक। और चूंकि इनकी रकम है उस रकम पर ज़कात भी होगी जी, शराइत पाए जाएंगे तो उस रकम को शुमार किया जाएगा ज़कात में। एक चीज़ से इनको बचना है बतौर ख़ास, वो चीज़ ये है कि जितना मार्केट के अंदर किराए का उर्फ है, मिसाल के तौर पर इनके मार्केट में 25,000 रुपये किराया है, जैसी दुकान ये ले रहे हैं जी, ठीक, और 50,000 रुपये एडवांस रखवाना पड़ता है। ठीक है, ये 50,000 रुपये एडवांस रखवा दें, 25,000 रुपये किराया दे दें। ठीक। आजकल बाज़ जगहों पर ये रवाज निकल पड़ा है कि जनाब किराया कम कर दें, एडवांस ज़्यादा दे दें। जी। तो किराया कम इसलिए करना कि आप एडवांस ज़्यादा देंगे, ये सूदी मामला है। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि जनाब वो आपसे तकाजा करे 25,000 के बजाय आप 2,000 रुपये किराया दे दें, लेकिन आप मुझे 15 लाख रुपये एडवांस दे दें। जी। तो ज़्यादा एडवांस के बदले कम किराया, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, इससे बचना होगा, लाजमी तौर पर बचना। ठीक है। मतलब एक चीज़ उन्होंने ये पूछी, मुझे मज़ा आया इनकी बात सुनकर कि मैं दुकान किराए पे लेना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसमें कोई मशवरा या कोई ऐसी चीज़ जो हम शरई तौर पे पेश नज़र रखें? एक तो आपने ये बड़ी बुनियादी चीज़ फरमाई, इसके अलावा कोई चीज़ होगी? बस बहुत कम लोग होते हैं जो करने से पहले पूछते हैं जी, वरना गालिब तादाद वो होती है जो करने के बाद पूछते हैं। जी, दुकान क्या प्लाट खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, पूछते नहीं है। बहरहाल पहले पूछना। इसमें ना पूछने में ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे काम गलत हो रहे हों। जी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सही हो रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ रॉन्ग नंबर लग जाता है। ठीक है। बहुत बड़ी शरई तौर पर गलती हो जाती है, बंदा गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है, उसकी डील, उसकी आमदनी वो हलाल करार नहीं पाती। अब इतनी मेहनत सर्फ हुई, पैसा लगा, पैसा रिस्क में पड़ा रहा और उसके बाद भी पता चले कि जी वो आमदनी हलाल नहीं है, तो ये एक बहुत तकलीफदेह मामला होता है। जी, वो सब बात निकली तो यहाँ पे ये अर्ज करता चलूँ कि जैसे अब लोग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कारोबार हो, मुलाजमत हो, या इस तरीके से कोई वर्किंग करनी हो कि दुकान किराए पे ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, प्लाट ख़रीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी के दौरान जो है वो मुस्तकिल मसरूफियात में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये होती है यार, ये तो नॉर्मली होता है और इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हमने सुना आज तक, कोई मतलब ऐसी बात सुनी नहीं हमने, तो उस पर वो चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? असल में दीनी तालीमात जो हैं उसका दायरा बहुत वसी है। अगर सिर्फ नमाज को भी लिया जाए तो लोगों को नमाज के मसाइल भी नहीं पता, ठीक, सही तरीके से नमाज के मसाइल भी नहीं पता। ठीक। और एक तो नमाज की बुनियादी बातें होती हैं और फिर एक वो बातें होती हैं जो किसी एक्टिविटी के हवाले से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर नमाज के फ़राइज़ सीख लिए, वाजिबात सीख लिए, अब एक कोई और गलती हो गई इससे हटकर ठीक गलती हो गई, अब पूछेगा तो उस गलती की इस्लाह हो जाएगी। ठीक। तो बुनियादी बातें और जब गाड़ी चल रही है उस दौरान होने वाली बातें, ये दो तरह की बातें होती हैं जो सीखना ज़रूरी होती हैं। और फिर भी बंदा सारी उम्र सीखता ही रहता है, पूछता ही रहता है, लेकिन जो मालूमात हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती हैं। बहुत इल्म का जो इल्म दीन के जो मामलात हैं बड़े वसी हैं। ठीक। अब मामला ये है कि लोगों के पास इल्म दीन तो होता नहीं है। जी।
اور وہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اس معاملے کی کیا حساسیت ہے، اس معاملے میں کتنی گہرائی ہے، ٹھیک، کتنی تفصیل ہے۔ اب قربانی کا موسم آ رہا ہے، جی اب قربانی کو دیکھ لیں کہ جانور کے اوصاف کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، جی پھر ان اوصاف کا جاننا اور اس جاننے کے بعد پھر جو ذبح ہے اس کا صحیح طور پر پایا جانا، ذبح کے بعد جو گوشت کی تقسیم کے مسائل ہیں اس کا صحیح طور پر پایا جانا، پھر انفرادی قربانی اور اجتماعی قربانی کی جداگانہ مسائل، پھر ایک وہ مشترکہ قربانی جو گھر کے افراد ہی آپس میں کرتے ہوں اس کے جداگانہ مسائل، پھر کھال کے جداگانہ مسائل۔ تو اس ایک چیپٹر کے نہ جانے کتنے جہاز سے مسائل ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جائز ناجائز چیزوں کو بیان کیا ہے، لوگوں کی معلومات نہیں ہوتی، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں کوئی تفصیل ہوگی، یہی جہالت ہوتی ہے۔ نا علمی کا نام جہالت ہے نا، تو علم جو ہے وہ جہالت کو رفع کرتا ہے، اندھیروں کو دور کر کے جو نور ہے اس کا اجالا لے کر آتا ہے، نور اور اجالا پیدا ہوتا ہے۔ تو علم دین سے دوری، علماء سے دوری، صالحین سے دوری، یہ ذہن بناتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح تو ہو رہا ہے، ٹھیک تو ہو رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا جو سبب ہے اس طرح کی کیفیت کا وہ ہے مال حرام کمانا۔ جب بندہ مستقل مال حرام کھا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا، اور پھر کوئی صحیح بات بھی اسے سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ تو توبہ ایک بڑا راستہ ہے جو ہدایت کی طرف بندے کو لگاتا ہے۔ علم کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے احکام تجارت، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بالخصوص مالی معاملات کے حوالے سے علم دین ہی ہے۔ یہ مختلف سوالات آتے ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں آتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، دیکھی نہیں ہوں گی، بالکل نہیں ہوتی ہیں، اور سوال سن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ شرعی رہنمائی بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بھی یہ بھی علم کے دروازے کھولنے کے لیے، کھڑکیاں کھولنے کے لیے ایک سلسلہ ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ علم دین بھی حاصل کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب آئیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا موبائل اکاؤنٹ ہے، ہم پیسے جمع کراتے ہیں 3000 روپے 100 منٹ دیتے ہیں، اس کا پتہ کرنا تھا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آج کل موبائل کمپنیوں نے اکاؤنٹ کھولنا شروع کیے ہیں۔ جی پہلے لوگ بینک میں پیسے جمع کرواتے تھے، جی اب موبائل کمپنیاں بھی آفر کرتی ہیں، یہ تھوڑے بہت پیسے، لمٹ ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کی، جی ہمارے پاس جمع کروائیں، اور اس پیسے جمع ہونے کی وجہ سے کچھ نفع دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر وہ پیسے جمع نہ ہوں تو نفع نہ دیا جائے، پیسے جمع ہوں تو نفع دیا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ پیسے آخر ہیں کیا۔ بندہ جب وہ پیسے جمع کرواتا ہے، کمپنی اپنے کام کاج میں لگاتی ہے، تو وہ جو پیسے ہیں بنیادی طور پر جمع کروانے والے کی طرف سے اس کمپنی پر قرضہ ہوتے ہیں، اور اس قرضے کی وجہ سے جو بینیفٹ اس کسٹمر کو مل رہے ہیں، اسے فری منٹس ملتے ہیں، اور وہ چاہے کال کر سکتا ہے۔ بعض کمپنیاں ممکن ہیں انٹرنیٹ کی بھی سہولت دیتی ہوں، اگر آپ پیسے جمع کروائیں گے اتنے، آپ کو مفت میں انٹرنیٹ بھی دیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے پرانے زمانے کے اندر بیاض جو لوگ دیا کرتے تھے، بیاض کا کام کیا کرتے تھے، وہ دکان کھول کر بیٹھے ہوتے تھے، لوگ ان سے قرضہ مانگتے تھے، اس کے بدلے زیادہ لوٹایا کرتے تھے، یہ سود تھا۔ یہ بھی اسی طریقے سے سود ہے کہ جو انہوں نے پیسہ دیا ہے وہ قرضہ ہے، اور اس قرضے کی وجہ سے وہ نفع لے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ جس قرض پر نفع اٹھایا جائے، جس قرض پر نفع حاصل کیا جائے تو وہ نفع جو ہے وہ سود ہے۔ تو کمپنیوں کا یہ جو رقم لے کر نفع دینا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا خرید و فروخت، خرید و فروخت تو یہ ہے نہیں، خرید و فروخت کے اندر تو کمپنیاں جو ہے وہ پیسے کے بدلے منٹس دیتی ہیں، یہاں پیسے کے بدلے نہیں دے رہی، بلکہ یہاں پر جو قرضہ کمپنی نے لیا ہے وہ قابل واپسی ہے، کمپنی واپس کرے گی، اس کے بدلے میں نفع دیا جا رہا ہے، تو یہ سودی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے سود سے بچائے۔ اگلی کال دیجیے۔ آمین۔ محمد سلطان عرض کر رہا ہوں واکنڈ سے، اگر کسی بھائی کو پیسے ملیں اور وہ اعلان وغیرہ بھی کروائے، لوگوں کو بھی بتائے کہ جس کے پیسے آ کر لے لے، کوئی نہیں آتا ہے، وہ پیسے کتنے دیر اپنے پاس رکھیں گے اور کب تک رکھنے کا حکم ہے اور اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔
اس طرح کی جو گری پڑی چیز ہے، وہ گری پڑی چیز اگر مل جاتی ہے اسے لقطہ کہتے ہیں یا مال لقطہ بھی کہتے ہیں۔ مال لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اتنے عرصے تک انتظار کیا جائے گا کہ مالک کے آنے کی امید ہو۔ ٹائم پیریڈ اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، دکاندار کے پاس زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ جو بندہ سامان بھول گیا ہے یا پیسے بھول گیا ہے وہ آ کے پوچھ لے گا۔ ایک ہوتا ہے شارع عام ہے اور وہاں پر کوئی چیز ملی ہے تو وہاں ہر وقت کھڑا رہے بندہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں جو دکانیں وغیرہ ہوں ان کو بتا دیا جائے کہ مجھے پیسے ملے ہیں، کوئی پوچھنے آئے تو یہ میرا نمبر ہے، میرے سے رابطہ کروا دیں، اور پھر علامت وغیرہ پوچھ کے پیسوں کی تعداد پوچھ کے اس کو دے دیے جائیں۔ تو انتظار کا کوئی ٹائم تو مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظن غالب سے کام لیا جائے کہ اتنے عرصے تک اس کے آنے کا امکان ہے۔ اب اگر وہ نہیں آتا تو اس رقم کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بندہ خود مستحق زکوٰۃ ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک، مطلب اس میں ایک چیز مشاہدے میں آئی کہ جو گری پڑی چیز ہے یا اس طریقے سے مل گئی ہے کہ اس کا مالک معلوم نہیں ہے، مساجد میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو جس کی ہو وہ لے لے، اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب جو لینے آیا ہے بعض اوقات اس کی خود کی حالت مشکوک نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہماری آنکھوں کو لگ رہی ہوتی ہے، تو اب اس میں اطمینان قلبی کیسے حاصل کیا جائے کہ ہاں جی یہ جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کی علامتیں بتا دی جاتی ہیں کہ جی وہ اتنے پیسے تھے یا اتنے پیسے تھے، کنفرم تو نہیں پتا لیکن اتنے کا نوٹ تھا یا ڈبہ تھا اس میں یہ تھا۔ اچھا پھر وہ 5-10 لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ شاید انہی میں سے کسی نے کوئی بھیج دیا ہو۔ تو اس میں اطمینان کیسے حاصل ہو کہ بھئی جو آیا لینے اسی کی ہے؟ دیکھیے اطمینان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ پوچھ لے کہ بھی کتنے پیسے تھے، عدد کنفرم ہو جائے۔ اگر کسی پیکٹ وغیرہ میں، شاپنگ بیگ میں تو اس کا کلر وغیرہ پوچھ لیا جائے۔ اور بھی جو مختلف علامتیں حسب موقع ہو سکتی ہیں وہ پوچھ کر رقم حوالے کی جائے۔ ٹھیک ہے، جو علامتیں وہ بتا دی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی اگر آدمی پراپرٹی میں فلیٹ لیتا ہے تو فلیٹ بکنگ میں کرواتا ہے، تو بکنگ کروانے کے بعد جب بیچ میں جب فلیٹ نہیں بنتا، یا جیسے مثالی طور پر اپنے دوسری منزل پر یا تیسری منزل یا چوتھی منزل پر فلیٹ کوئی بھی لیا، تو آدمی پراپرٹی میں جب 2-5 لاکھ روپے ملتے ہیں وہ آدمی سیل آؤٹ کر دیتا ہے، اور فلیٹ ابھی تک تعمیر نہیں ہوا ہوتا ہے، یا ممکن ہے کھڈا بھی نہیں کھودایا ہوا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی زمین ہی ہوتی ہے، تو اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی، پراپرٹی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے۔ فلیٹ بک کروانا تو جائز ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا اختلاف نہیں علماء کے درمیان کہ جو فلیٹ کی بکنگ ہے وہ نقشہ دیکھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ گڑھا تو دور کی بات ہے، آپ نے نقشہ دیکھ لیا، آپ نے فلورز دیکھ لیا، آپ کا جو فلیٹ ہے وہ کس لوکیشن پر ہوگا یہ آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ بکنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ بے استثناء ہے، یعنی بے استثناء یہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شخص پروڈکٹ کو تیار کرے گا، میکنگ کا عمل ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کے حوالے کرے گا۔ تو فلیٹ کا تیار کروانا ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ زیورات بنواتے ہیں، جا کے اپنی پسند کا اسے آرڈر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ تیار کر آرڈر کے بعد چیز تیار ہوتی ہے۔ جی ٹھیک۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت، یہ ڈیل جو ہے یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ڈیل جائز ہے۔ اب رہی بات اس سے آگے کی جی، کہ اس نے بک کروا لیا، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بکنگ کے وقت ریٹ کم ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، فائل مل جاتی ہے اسے۔ جی ہاں، اور اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے ڈالے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے اور گاہک ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اس کا تو ارادہ نہیں تھا پورے خریدنے کا یا اس کو رکھنے کا یا استعمال کرنے کا، اس نے صرف یہ فائل بیچ کر کام کرنا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ کام یعنی اس طرح فلیٹ لے کر تیار ہونے سے پہلے آگے بیچنے کا کیا حکم ہے؟ بڑا تجسس پیدا ہو رہا ہے۔ جی مجھے بھی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے علماء اہل سنت کے درمیان اختلاف ہے۔ ٹھیک، کچھ علماء جواز کا حکم دیتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے اندر، دارالافتاء اہل سنت کے فورم پر مجلس تحقیقات شریعہ ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے جو عصر حاضر کے مسائل ہیں ان پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے،
اور ارک ریزی کی جاتی ہے، اور جو مختلف پہلو ہیں مسئلے کے ان کی بنیادیں قائم کی جاتی ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ یس اور نو کا معاملہ ہو، ہر طرح سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ مختلف پہلوؤں سے 2 سال سے ہمارے فورم پر زیر بحث ہے، اور تقریباً ہم نے اس پر ورک کر لیا ہے اور فیصلہ ہونے کا انتظار ہے. اور فیصلہ کیا ہوتا ہے جب اعلامیہ جاری ہوگا تب بھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. جب یہاں پہ جو ہے نا وہ احکام تجارت سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ سوالات تو آتے ہیں، اس حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں قائم ہو رہا ہے کہ بعض اوقات آتی ہے صورت کہ ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات ممکن ہے ہمارے ناظرین کو بھی شاید تجربہ ہو، کچھ کو ہوا ہو، تو وہ اسی طریقے کا جواب ملتا ہے. تو اب آپ نے بھی اتنے بڑے فورم پہ، ظاہر سی بات ہے مدنی چینل پر ہیں، لائیو ہیں، اور عین ممکن اس وقت شاید کروڑوں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں. آپ نے فرمایا کہ ابھی تحقیقات جاری ہیں، اور یقینی طور پہ آپ بھی ان تحقیقات کا حصہ ہیں، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز پتہ ہے، لیکن ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور میں تو مطلب یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ کس طرف کا جواب آئے گا، یعنی جواب کس طرف اطمینان. جی مجھے اندازہ تقریباً جواب پر ہم پہنچ چکے ہیں. جی جواب پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ ابھی جواب نہیں دے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس وقت کہ ابھی جواب آپ نے نہیں دیا، اتنی ساری تفصیلات بتانے کے باوجود ایک تجسس پیدا ہوا، آپ نے جواب نہیں دیا، روکے رکھا اپنے آپ کو، باوجود کہ آپ جواب کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں اور جواب آپ ہی لوگوں نے لکھا، تو کیوں نہیں بتایا؟ اس کی اگر حکمت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے تو فائدہ ہوا شاید. دیکھیے، ایک تو یہ تو ایک بڑے فورم کا معاملہ ہے. جی. اگر معاملہ ایسا ہو جو میری ذات تک کا ہو، مثال کے طور پر 3 دارالفتہ میرے پاس ہیں، ان کے فتاویٰ جو ہیں وہ آتے ہیں، میں چیک کرتا ہوں، میری تصدیق سے وہ جاری ہوتے ہیں. تو بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے جو فتویٰ ہم نے لیا نا سائل سے، جی، تو ہماری پالیسی ہوتی ہے جب تک مہر نہیں لگ جاتی ہم سائل کو نہیں بتاتے جواب. ٹھیک. علمی طور پر اس پر مختلف زاویوں سے دیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. علم امانت ہے. ٹھیک. اور کوئی بھی آدمی خطا سے پاک نہیں ہوتا. ٹھیک. انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں. اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، ورنہ عام آدمی جو ہیں وہ خطا سے معصوم نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم اس پہلو کو ہر زاویے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. بقدر استطاعت. بقدر استطاعت. بعض اوقات کسی اور انداز کی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی تحقیق طلب باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی اور انداز کی تحقیق طلب باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم کراس کوشچن اس پر کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس پہلو سے ہم سوچ نہ رہے ہوں. ٹھیک. تو خود ہی کراس کوشچن کروا کر اس پر کام کرواتے ہیں، اور اس کا جواب سے تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کے پس منظر سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک. تو جو علمی تحقیقات ہوتی ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. ان تحقیقات کا یہی منہج اور اسلوب ہوتا ہے، اور یہ روزانہ ہی ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم مختلف مسائل کے اوپر یہ تحقیقات کروا رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہے بڑے فورم پر. ٹھیک ہے. پہلے ہند کے اندر ایک فورم پر جواز کا حکم دیا گیا. ٹھیک. ہم نے خود اس فورم پر بھی اپنے اشکالات لکھ کر بھیجے. ٹھیک. فلیٹ والے مسئلے کے حوالے سے کہ جی آپ کے فورم پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور اس میں جواز کا حکم دیا گیا، لیکن اس پہلو سے آپ کے تحقیقات میں کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اس پہلو سے بھی کلام کیا. ٹھیک. اور اس کا رپلائی آیا. ٹھیک. پھر جب ہمارے فورم پر آیا تو ہم نے جو پہلے سے زیر بحث پہلو تھے ان سے زیادہ پہلوؤں کو شامل کیا اپنی بحث کے اندر. ٹھیک. کہ اس کو ہم نے اس کے اندر، اس مسئلے کے اندر یہ حکم بھی ہے، یہ حکم بھی ہے، یہ حکم بھی ہے. ہم نے اس تحقیق کو اس طریقے سے حل کرنا ہے. جی. اور آخری وقت تک جب تک ہم مشترکہ طور پر سب بیٹھ کر اتفاق نہیں کریں گے تو یہ احتمال رہتا ہے کہ کہیں سے بھی ہمارے آپس میں بھی کوئی اشکال آ سکتا ہے، اور کوئی ایسا سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہو تو کیا ہوگا. ٹھیک. اور حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے. تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو یعنی تبدیل ہونے کے چانس اس مسئلے میں فی الحال تو کم ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی علمی اشکال آیا تو بہرحال اس کا جواب دے کر پھر ہم وہ تحقیق پبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے سوال یوں بھی کیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض اوقات بعض لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ
علماء کیا کر رہے ہیں یا مفتیان کرام کیا کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا قریب آ کر دیکھیں. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اتنے زیادہ قریب تو نہیں ہو سکتا، لیکن دور بہرحال نہ رہیں، قریب آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک مسئلے پہ بعض اوقات کتنی تحقیقات ہوتی ہیں. میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں بیان کروں، مفتی صاحب نے جتنا بیان کیا وہ کافی ہے، لیکن اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی سائل جو ہے وہ سوال لے کر آیا اور مفتی صاحب نے قلم اٹھایا اور معاذ اللہ جو چاہا دل چاہا جواب لے. ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کی امانت ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ تحقیقات ہوتی ہیں. تو یہ میں ساری گفتگو 5-10 منٹ کی اس لیے ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو بھی ممکن ہے جواب نہ مل رہا ہو تو دل برداشتہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ مفتیان اکرام یا جو علماء ہیں اس مذہب جی ہمارا موقف ناجائز کا ہے تو اس بات کا انتظار کیا جا سکتا ہے. اگر ہم نے کہا ہے تو جی اس میں ہم مزید بھی تحقیق کر رہے ہیں. جی جو حکم بیان کیا ہے وہ تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرا جی. خیال ہے تو اور اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کی بنا پر 100 منٹ ملتے ہیں تو وہ سود ہیں. ان منٹ کو جب ہم استعمال کریں تو اینڈ پہ یعنی کہ جب ہم جتنی مرضی کال کریں یعنی کہ 2 منٹ کریں 5 منٹ کریں تو انہوں نے 17 پیسے کاٹنے ہیں. تو کیا اب بھی یہ صورت ناجائز ہوگی، یہ سود والی صورت ہوگی؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، جو آپ 2-3 منٹ بعد آپ کے پیسے چارج ہوں گے وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن جو پہلے آپ کو منٹ ملے ہیں مفت کے اندر وہ تو ناجائز ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا استعمال کرنا تو حلال نہیں ہے. یعنی ویسے تو مطلب لوگوں کی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی کہ مال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ورنہ مال کی اس طرح کی 2 قسمیں نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک وہ مال ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک. ایک وہ مال ہوتا ہے جو ہم جس کے فائدے اٹھاتے ہیں، جس کو منفیت کہتے ہیں. ٹھیک. فقہا کے زبان میں اگرچہ اسے مال نہیں کہتے، لیکن یہاں پر کیا ہے، کچھ چیز ہمارے ہاتھ میں تو نہیں آئی جی. لیکن ہم نے اس کی بینیفٹ اٹھائے ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اس بنیاد پر وہ چیز بھی سود کے حکم میں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص غلہ منڈی میں کاروبار کرتا ہے، یعنی مختلف اجناس خریدتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے. مختلف لوگوں کے پیسے بھی اس کے پاس موجود ہیں. اس نے 1-2 ملازم رکھے ہوئے ہیں تو سال کے اوپر وہ حساب کتاب کرتا ہے اور فی لاکھ کے اوپر جتنا پرافٹ وہ کماتا ہے وہ پرافٹ جتنے لوگوں کے پیسے جمع ہوتے ہیں ان کو سب کو تقسیم کر دیتا ہے. خود اپنی تنخواہ اور جو ملازم رکھے ہیں ان کی تنخواہ وہ نکال لیتا ہے. آیا ایسا شخص جو کاروبار کر رہا ہے اس کو اس کے کاروبار میں شامل ہونا کیسا ہے شریعت کے حساب؟ ٹھیک ہے. جی کیا کام کر رہے ہیں؟ غلہ منڈی میں ایک شخص اجناس کی خرید و فروخت کرتا ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پاس مختلف لوگوں کے اماؤنٹ آئے ہوئے ہیں جس سے وہ خریداری کرتا ہے. 2 ملازمین بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کے پروفٹ یا لاس کا جو طریقہ کار اس نے طے کیا ہوا ہے، سال کے اختتام پہ پورے سال جو ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو انکم ہوئی ہے وہ سب میں تقسیم کر دیتا ہے. جس کے 1 لاکھ ہے اس کو 1 لاکھ کے حساب سے، جس کے 5 لاکھ ہے 5 لاکھ کے حساب سے، پلس یہ کہ اپنی اور ملازمین کی تنخواہیں بھی یہ چارج کرتا ہے. اس کے اپنے پیسے ہیں؟ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ لوگوں سے لیے. 2 صورتیں ہیں، اس کے اپنے پیسے بھی شامل ہیں یا نہیں. ٹھیک. اس سے خیر بڑا فرق نہیں پڑے گا. دونوں صورتوں میں اپنی تنخواہ نہیں لے سکتا وہ. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں اگر اس کی صرف مزدوری ہے، محنت کر رہا ہے وہ جی اور پیسہ انویسٹروں کا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ اس نے ایک دفعہ سب کے پیسے ملا کے جی اور ایک ریشو مقرر کر دیا، تناسب مقرر کر دیا، فگر مقرر نہیں کی. ٹھیک ہے. 1 لاکھ والے کو 2000 ملیں گے، ایسا نہیں. جی یہ رقم ہے، اس میں اتنا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اتنا فیصد ملے گا. ٹھیک ہے. مجموعی طور پہ یوں سمجھ لیں 10 لاکھ روپے اگر نفع ہوتا ہے تو ملے گا، ٹھیک ہے، نفع نہیں ہوتا تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کام کرتا ہو، خرید و فروخت کرتا ہو. ٹھیک ہے. آڑتی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس آ کے مال بکتا ہے اور وہ صرف بکواتا ہے. ٹھیک. وہ خود خریدنے اور بیچنے کا کام کرتا ہو. ٹھیک. یہ تجارت ہے، تجارت سے یہ کام ہو سکتا ہے، انویسٹروں کی رقم سے تجارت کی جائے، ٹھیک ہے، اس سے نفع حاصل ہو وہ تقسیم کر لیا جائے. ٹھیک. اور جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ نکالی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنا حصہ لے گا، ٹھیک. جو حصہ یہ اپنے لیے مقرر کرتا ہے، ٹھیک. تو وہ جتنا تنخواہ میں اس سے جا رہا ہے ٹھیک. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک حصہ مقرر کر لے.
ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بیان کیا ہے، اس کا ایک اجمالی جواب ٹھیک ہے کہ یہ صورت ہے، بند گلی والا معاملہ نہیں ہے ٹھیک کہ آپ بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی حل ہی نہیں ہے، یوں کر کر حل ممکن ہے۔ اب اس حل پر یہ آنکھ بند کر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے آنکھ بند کر کے عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے کہ مفتی صاحب نے کہہ بلکہ دیا اب، اس کی اب جزیات میں جائیں گے، ٹھیک ہے تجارت ہوتی ہے نہیں ہوتی، انہوں نے نفع جو ہے وہ فگر سے تقسیم کیا ہے یا تناسب سے تقسیم کیا ہے، پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پیسے کے اندر نئے نئے انویسٹر کو شامل کیا جا رہا ہو ٹھیک اور پرانے والوں کا اور نئے آنے والوں کا معاملہ مکس ہو گیا ہو، ٹھیک ہے تو یوں کئی چیزیں ہیں جن کا سوال ابھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں، دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی اسکرین پہ چلا دیتے ہیں، اپنے موبائل نمبر، اپنے موبائل فونز میں یہ نمبر آپ سیو کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل کام دیں گے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ ملازمت کے لیے کچھ رقم دیتا ہے اور اس رقم سے وہ اس کا کام ہو جاتا ہے اور وہ اس ملازمت کے قابل بھی ہے، یعنی اس میرٹ پر بھی پورا اترتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ پیسے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں پیسے دو گے تو کام ہوگا، تو یہ پتہ کرنا تھا کہ کیا یہ رشوت تو نہیں گنی جاتی؟ جناب رشوت تو ہے، رشوت کیوں نہیں کہیں گے اسے؟ جب اپنا کام نکلوانے کے لیے رقم دی ہے تو رشوت پر پورا اترتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کام کرنے کا اہل ہے، جی دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ رشتہ تھا اور والدین یہ چاہ رہے تھے کہ نہ ہو یہاں پر، ٹھیک والدین مخالفت کرتے رہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہاں نہ کریں، یہ بھی برائی ہو سکتی ہے اور یہ بھی برائی، جی اور ایک رشتہ ہو گیا وہاں پر۔ ٹھیک ہے اب والدین یہ کہیں گے کہ بیٹا اس نے سلوک کرو اپنی بیوی کے ساتھ، اچھے طریقے سے رکھو، ٹھیک ہے تو دو زاویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رشوت دینا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، ٹھیک ہے لینے والا دینے والا دونوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ جہنم میں جانے والا عمل کرتے ہیں۔ جی ایک یہ ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، ٹھیک اب گاڑی آگے چل پڑی، ٹھیک اب وہ جو نوکری کر رہا ہے اگر تو وہ اہل ہے، اہلیت پر پورا اترتا ہے، ٹھیک کام کرتا ہے اور کام کے بدلے اسے تنخواہ ملتی ہے، جی وہ تنخواہ لینا اس کے لیے حلال ہوگا، ٹھیک جو پرانی غلطی ہوئی ہے اس سے اس تنخواہ پر اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے مطلب اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، گاڑی آگے چلتی ہے تب آگے چلے، تو یہ ہر معاملے کے لیے اصول ہے یا خاص اس سوال کے سینیریو اس سوال کے سینیریو میں بیان کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ جو ہے یہ حقدار ہے یا نہیں؟ اچھا صرف جاب پر ہی نہیں، مختلف معاملات پہ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، یہاں پہ دوسرے پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ طے کون کرے گا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے مطلب کہ ایک جگہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ انٹرویو دینے جائیں تو کیا کریں، تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے تو آپ یہ بول دیں کہ پہاڑ میں سے دودھ نکال دوں گا میں، پہاڑ میں سے دودھ کی نہریں نکال دوں گا، تو یہ انٹرویو دینے کے طریقوں پہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب جب بندہ ایسی کتابیں پڑھ کے جائے گا تو وہ تو یہی خیال کرے گا کہ میں ہر چیز کے قابل ہوں۔ آپ نے بڑا ہی وسیع پس منظر والا سوال چھیڑ دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرویو کے طریقے ہیں جی وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ٹھیک ہے ان جیسے کہ اگر ریٹن انٹرویو ہے جی تو اس کے اندر صلاحیت سے زیادہ حافظہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے اور جنرل نالج کے سوالات اور پتہ نہیں کیا کیا سوالات، اس کے جو عملی جو پروفیشن ہے اس کے حوالے سے اتنا غور نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، اس کو پڑھانا ہے، جی اس ٹیچر کا مزاج کیسا ہے، اس کی عقل میں کہیں خلل تو نہیں ہے، ٹھیک اور نفسیاتی مریض تو نہیں ہے، ٹھیک کیا ٹیچر بھرتی کرتے ہوئے یہ کسی موقع پر دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک ٹیچر کے لیے کوئی نفسیاتی ٹیسٹ نہیں ہوتا، جی ہاں فوج میں بھرتی کے لیے ہوتے ہیں اس طرح کے ٹیسٹ۔ ٹھیک تو ہمارے ہاں کچھ ٹیسٹ تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی کی حاجت ہے اور پرفیکٹ طریقے سے اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں جی تو ایک سیٹ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، جی تو یہ ہزاروں ایک جیسا نمبر لے لیں ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک تو جو ٹاپ پر آتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لسٹیں بدل جاتی ہیں رشوت کی وجہ سے، وہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام پذیر ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ابھی 8:45 بج رہے ہیں تقریباً، اور ابھی مدنی نیوز دیکھیں گے، اور مدنی نیوز کے بعد انشاءاللہ عز و جل رات 10 بجے
احکام حج سلسلہ ہوگا، اور آج جو احکام حج سلسلہ ہوگا اس کی جو خصوصیت میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ، مجھ سے میں بیان کر دوں یا اس کی جو خصوصیت میں نے محسوس کی، مفتی صاحب سے میری پہلے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن آج کے احکام حج سلسلے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج غالباً میری معلومات کے مطابق پہلی دفعہ احکام حج میں بالخصوص اسلامی بہنیں جو حج پہ جاتی ہیں، حرمین طیبین حاضری دیتی ہیں، ان کے کچھ جداگانہ مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں مختلف مناسک میں مختلف حوالوں سے، تو انشاءاللہ عز و جل آج کے احکام حج میں دیگر موضوعات اور سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے مناسک حج میں اور حج کے معاملات میں جو مردوں اسلامی بھائیوں سے الگ معاملات ہیں اس کو مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ اذان قبولیت دعا کا ذریعہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب اذان کہی جاتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا